الحمد لله رب العالمين وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، معزز و مکرم سامعین کرام، اسٹیج پر رونق افروز علماء عظام، میں بغیر کسی تمہید کے آپ حضرات کے سامنے سیدھی اپنے مقصد کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ انسان اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ بتانے کے لیے، عبادت کو سمجھانے کے لیے، عبادت کر کے بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ چنانچہ اللہ کا جو بھی حکم ہوتا ہے وحی کے ذریعے وہ اپنے نبی کو بتاتے ہیں، اور نبی اپنی امت کو بتاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ نماز پڑھو۔ اب نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتایا، اور نبی نے عملی طور پر کر کے امت کو بتایا کہ نماز یوں پڑھو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت رکھنے والوں کو کہا کہ حج کرو۔ حج کیسے کریں؟ اللہ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتایا، نبی نے اپنے اقوال و اعمال کے ذریعے اپنے امت کو بتایا کہ حج ایسے کرو۔ دوستوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت کا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے کہ جب بھی کائنات میں کسی کو نبی بنایا تو اس نبی کی سچائی اور صداقت کو ظاہر کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے نبی کو نبوت دی، اور نبوت کی دلیلیں بھی عطا فرمائی، تاکہ پتہ چل جائے کہ واقعی یہ اللہ کا نبی ہے۔ انہوں نے جو بات اپنی امت کو بتایا ہے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی مرضی، اللہ کے حکم اور اس کی چاہت کے مطابق کی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالی اس نبی کی سچائی اور صداقت کے لیے نبی کو نبوت بھی عطا فرماتے ہیں اور نبوت کی دلیلیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور نبوت کی جو دلیلیں ہیں، شریعت کی اصطلاح میں اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ کا کیا مطلب ہے؟ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ معجزہ یعنی نبی کے ہاتھ پر کسی ایسے کام کا ظاہر ہو جانا، نبی کے ہاتھ پر کسی ایسے کام کا ظاہر ہو جانا جو عام عادت سے ہٹ کر ہو، عادتاً وہ کام ہوتا نہ ہو، عقل کے خلاف ہو،
اور کام ایسا ہو کہ پوری انسانیت مل کر اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کے ہاتھ پر ایسی چیزوں کو ظاہر فرماتے ہیں کہ جو عام انسانوں کی بس کی بات نہیں ہوتی ہے، جو عادت سے ہٹ کر ہوتی ہے، عادتاً وہ کام ہوتا نہ ہو۔ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، جو لاٹھی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور جب اسے پکڑا تو پھر واپس وہ لاٹھی بن گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں آنے والے جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزہ کا مقابلہ نہ کر سکا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں، اپنے بغل میں ڈالتے تھے، پھر واپس باہر نکالا تو ہاتھ سورج کی طرح روشن اور چمکدار تھا، پھر واپس ڈال دیا تو وہ ہاتھ ویسے ہی ہو گیا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور جو نبوت کی دعویٰ کیے ہیں، جو نبی ہونے کا دعویٰ کیے ہیں، وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کسی ایسے شخص کو لایا جاتا جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا نام لیتے اور ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ کو پھیرتے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کو ٹھیک فرما دیتے تھے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ دوستوں اور عزیزوں، سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی بہت سارے معجزات عطا فرمائے، بہت ساری دلیلیں عطا فرمائی۔ ان معجزہ میں، ان دلیلوں میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے جسے ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ ہم اور آپ معراج کے نام سے جانتے ہیں، اور معراج اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو کیوں کرایا؟ اللہ رب العزت اتنی بلندی آپ کو کیوں عطا فرمائی؟ اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے؟ علماء کرام بہت سارے وجوہات کو بیان فرمایا ہے، لیکن میں چند وجہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں، اس کے بعد پھر دعا ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم سب دعا کر کے عبادت کریں گے اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر ہی بستر پر جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور عزیزوں، سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اتنی بلندی کیوں عطا فرمائی؟ نبی بہت سارے پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک نبی تشریف لائے، لیکن اتنی بلندی آپ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمایا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں عطا فرمایا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ معراج کب ہوا؟ راجح اور مشہور قول کے مطابق حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد اسلامی مہینہ رجب المرجب میں
اور نبوت کے 11ویں سال طائف کے سفر سے واپسی کے بعد آپ کو یہ معراج ہوا۔ طائف آپ لوگوں کو سمجھانے گئے، لیکن ان ظالموں نے آپ پر ظلم کیا، آپ کے سر مبارک سے خون نکلا، آپ کو تکلیفیں دی گئی اور آپ زخمی ہوئے۔ اللہ نے آپ کو معراج پر بلایا، آپ کو مکہ سے اٹھایا، بیت المقدس تک لے گیا، وہاں سے آپ کو 7 آسمان پار کرایا، وہاں سے پھر آپ کو 8 جنت کو پار کرایا، پھر وہاں سے شریف الاقلام کو آپ نے پار کیا، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کو پار کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عرش عظیم پر بیٹھایا۔ دوستوں اور عزیزوں، پہلی حکمت معراج کی پہلی حکمت، پہلی وجہ، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، 15ویں پارے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، اسی آیت کے اندر حکمت موجود ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے تھوڑے ہی وقت میں آپ کو سیر کرائی، تھوڑے وقت میں آپ کو سیر کرائی۔ تو یہ حکمت، پہلی حکمت بعبدہ ہی بتا رہی ہے، یہ بعبدہ ہی بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے کی انتہا کی، اپنے آپ کو مٹانے کی انتہا کی، اپنے آپ کو کھپانے کی انتہا کی، اللہ کے نبی جھکنے میں انتہا کی، اللہ نے آپ کو بلندی دینے میں انتہا کی۔ یہ بعبدہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی جھکنے میں انتہا کی، اللہ آپ کو بلندی دینے میں انتہا کی۔ اس پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی بھی ایسا نہیں ملتا ہے جو اللہ کے سامنے آپ سے زیادہ جھکنے والے ہوں۔ آپ سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، آپ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ عاجزی کرنے والے تھے، آپ اللہ کے سامنے سب سے زیادہ مٹانے والے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ آپ کو بلند مقام پر پہنچایا۔ یہ پہلی وجہ۔ اور دوسری وجہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اے میرے محبوب، میں تجھے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھانا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھانا چاہتا ہوں۔ عام لفظوں میں سمجھ لیجئے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء آئے، سب نے کہا اللہ ہے، سب نے کہا جنت ہے، سب نے کہا جہنم ہے، سب نے کہا 7 آسمان ہیں، گویا سب نے کہا عرش ہے۔ لیکن سوال کوئی کر سکتا تھا کہ بابا تم جو کہتے ہو، آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہے، کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ 7 آسمان ہیں، کیا کسی نے دیکھا ہے؟ تم جو کہتے ہو جہنم ہے، کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ تم جو کہتے ہو جنت ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ نے کہا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرے محبوب آپ آئیے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، تاکہ سوالے پیدا نہ ہو کہ کوئی کہے کہ کوئی ہے اللہ ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ موجود ہے، کیا کسی نے دیکھا ہے، تاکہ آپ کی امتی آپ کہہ سکیں ہاں جو دیکھا ہے وہ میرے نبی ہے، جو جنت کو دیکھا ہے وہ میرے مصطفیٰ ہے، جو جنت کو دیکھا ہے وہ میرے پیارے نبی ہیں، تاکہ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو اتنے ساری چیزوں کے یہ تمام جنت اور عرش عظیم اور جہنم کے عذاب کا جو
ساری چیزیں امت کو بتایا، انسانوں کو بتایا، اور ان تمام چیزوں کو تم دیکھ کر، آپ دیکھ کر تصدیق کر دو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تمام انبیاء نے ان چیزوں کی جو خبریں ہم کو دی ہے وہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ یہ دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ یہ ہے دوستوں اور عزیزوں، یہاں پر روک کر ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں۔ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، جو وہ معراج کا واقعہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب معراج پر گئے، جب دونوں اللہ کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ دونوں آمنے سامنے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، اللہ نے کہا کہ میرے محبوب آپ بتائیے کہ آپ جو سفر کر کے مکہ سے عرش عظیم تک پہنچے ہیں، اس سفر کو آپ کیسے میں یاد کروں، اور آپ کی کس صفت کے ساتھ میں اس سفر کو جوڑوں، آپ کی صفتوں میں سے آپ کو کون سی صفت پسند ہے جس کو میں ذکر کروں؟ تو میرے نبی نے کہا کہ مجھے بندہ ہونا پسند ہے۔ اندازہ کیجئے اتنے بلند مقام پر ہیں آپ، پھر بھی آپ اللہ کا بندہ ہونا پسند فرمایا۔ اللہ آپ کو بلندی دے رہے ہیں اور آپ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اسی نبی کی ہم امت ہیں۔ اور تیسری وجہ، اسی قرآن کریم میں تیسری وجہ یہ ہے، اللہ نے معراج اس لیے آپ کو کرائی تاکہ اپنے اور بیگانے میں فرق ہو جائے، ایمان والے اور غیر ایمان والے میں فرق ہو جائے، مومن اور منافق میں فرق ہو جائے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ابو جہل والے کون ہیں اور ابو بکر والے کون ہیں۔ یہ کھوڑے اور کھوٹے کا فرق ہو جائے، اس لیے اللہ نے آپ کو معراج کرایا۔ آپ معراج سے واپس آئے، آنے کے بعد ابو جہل سے کہا، ابو جہل اب تو مان لو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ کیوں؟ کہ سفر جتنا لمبا ہو وقت اتنا لمبا لگتا ہے، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا سفر عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ابو جہل وہاں سے نکلا، لوگوں کے ایمان کو خراب کرتا رہا، لوگوں کو بھٹکاتا رہا، الٹی سیدھی باتیں کرتا رہا۔ جاتے جاتے ابو بکر کا سامنا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل نے دیکھا۔ ابو جہل اپنے دل میں کہنے لگا، آج موقع ہے کہ ابو بکر کو پھسلانے کا موقع ہے، ایمان سے ہٹانے کا موقع ہے۔ چنانچہ قریب ہوا۔ ابو جہل نے کہا، ابو بکر معلوم ہے ایک شخص یہ کہتا ہے کہ میں ایک رات میں مکہ سے چلا، بیت المقدس پہنچا، وہاں سے چلا 7 آسمان کو پار کیا، وہاں سے چلا جہنم کو پار کیا، وہاں سے چلا جنت کو پار کیا، وہاں سے چلا تو شریف الاقلام کو پاس کیا، وہاں سے چلا تو سدرۃ المنتہا کو پاس کیا، وہاں سے چلا تو عرش عظیم پر پہنچا۔ اتنا لمبا سفر کیا اور واپس بھی ہو گیا۔ کیا تم اس کو مانتے ہو؟ علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل فوراً جواب نہیں دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی رکے اور کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ کہ یہ جانے والے کون ہیں؟ ابو بکر نے کیا کہا کہ بتاؤ کہ جانے والے کون ہیں، کیونکہ بندے کی حیثیت دیکھی جاتی ہے، بندہ دیکھا جاتا ہے، بندے کی اصل صورت دیکھی جاتی ہے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تیرا یار جس کا تو کلمہ پڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھا پھر واپس ہو گیا۔ ابو بکر نے جواب دیا، بڑا پیارا جواب دیا، کہا ابو جہل
اگر وہ کہنے والا شخص میرے نبی ہے تو یاد رکھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی کم وقت میں اس سے بھی زیادہ کا سفر کر سکتے ہیں۔ یہ جواب دیا تو ابو جہل نے کہا کہ ابو بکر تو بڑا سمجھدار ہے، کیا عقل اس کو تسلیم کرتی ہے؟ ابو بکر نے کہا عقل تسلیم نہیں کرتی ہے، کیونکہ جتنا لمبا سفر ہو وقت اتنا چاہیے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ لیکن یاد رکھ ابو جہل، میں نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، میں عقل کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، تو لہٰذا نبی نے کہہ دیا تو ہو گیا۔ تو پتہ چلا، تو علماء نے کہا اور یہ ہے کہ پتہ لگانا تھا کہ کون ہے جو اپنی عقل پر اعتماد کر کر فرمان رسالت کو چھوڑتا ہے، اور کون ہے جو اپنی عقل کو قربان کر کر فرمان رسالت کو مانتا ہے۔ تو جو مانا وہ صدیق ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر بنا، اور جو نہ مانا وہ جہل نہیں بلکہ ابو جہل بنا۔ اور ابو بکر نے ایک بہت پیارا جملہ کہا ابو جہل تو کتنا بڑا بد نصیب ہے، کبھی تنہائی میں جا کر سوچنا، تو کتنا بڑا بدبخت ہے۔ ابو جہل نے کہا وہ کیسے؟ کہا اللہ کے نبی معراج پر گئے، وہاں سے واپس آئے، یہ بات اللہ کے نبی نے آپ کو ڈائریکٹ کہا ہے، آپ کو کہا ہے، میں ابھی تک سنا نہیں ہے، ابھی تک مجھ سے بات نہیں ہوئی ہے، میں تم سے سن رہا ہوں اور تم ڈائریکٹ میرے نبی سے سن رہے ہو۔ کتنا بڑا بدبخت ہے کہ میں تجھ سے سن کر مان لیا اور تم نبی کا سن کر نہیں مانا۔ تو کتنا بڑا بدبخت ہے کہ میں تجھ سے سن کر مان لیا لیکن تو ڈائریکٹ نبی کی زبان سے سنا اور نہیں مانا۔ تو اپنے آپ میں کبھی جا کر سوچنا، تو فرق ہو گیا۔ آج بھی اگر کوئی انسان اپنی عقل کو قربان کر دیتا ہے فرمان رسالت پر، تو اس کی عقل ڈائریکٹ صدیق اکبر کی عقل اور سوچ سے ملتی ہے۔ اور جس نے آج بھی اپنی فرمان رسالت کو اس بنیاد پر چھوڑتا ہے، حدیث کو اس بنیاد پر چھوڑتا ہے کہ عقل تسلیم نہیں کر رہی ہے، تو اس کی عقل ابو جہل کی عقل سے ملتی ہے، ابو جہل کی سوچ سے ملتی ہے۔ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ابو جہل کے پیچھے چلیں یا ابو بکر کے پیچھے چلیں۔ تو دوستو اور عزیزو، یہ 3 وجہ، اور چوتھی وجہ میں آپ حضرات کو بتاؤں، قرآن و حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس روئے زمین کا جو سب سے پہلا حصہ بنایا گیا وہ کعبہ ہے، اور سب سے آخری مکان جو بنا وہ عرش عظیم ہے۔ پہلا حصہ مکہ اور سب سے آخری حصہ عرش عظیم، اس کے بعد کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں، اور جہاں سے جگہ کی شروعات ہوئی وہ مکہ۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ زمین کے اوپر سارے کمالات، جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی خوبیاں ہیں، وہ شروع کعبے سے ہوتا ہے اور ختم عرش عظیم پر ہوتا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ جتنے بھی کمالات ہیں، جتنے بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی خوبیاں ہیں، شروع بھی میرے نبی سے ہے، ختم بھی میرے نبی پر ہے۔ اسی لیے آپ کو نبی اول بھی کہا جاتا ہے اور نبی آخر بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب نبی اول اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے نبوت دینے کا سب سے فیصلہ اگر کسی کو دینے کا کیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، اور سب سے لاسٹ میں ظاہر، آخر میں آپ کو ظاہر کیا، تو اسی لیے آپ نبی اول ہوئے وجود نبوت میں،
اور آپ نبی آخر ہوئے ظہور نبوت میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر دوستو اور عزیزو ذکر فرمایا۔ ایسے تو معراج کا واقعہ بہت لمبا ہے اور اس میں بھی بہت باتیں جو میں آپ حضرات کو نہیں بتایا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ دوستو اور عزیزوں، یہ جو راتیں شب برات کی رات ہے، اس رات کی فضیلتیں بہت ساری حدیثوں سے ملتی ہے، لہٰذا اس رات کو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ذکر کریں، تسبیح گنیں، جس سے جتنی عبادت ہو جائے وہ عبادت کریں، اپنے وقت کو برباد نہ کریں، غلط چیزوں سے اپنے وقت کو بچائیں، خرافات بدعات سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یاد رکھیے جو رات جتنی فضیلت والی ہوتی ہے اور اس میں کیے گئے گناہ بھی اتنی ہی وبال جان بھی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ رات اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں عطا کی ہے، ان کی 3 خصوصیت ہیں۔ پہلی خصوصیت رمضان کی تعظیم، اور دوسری خصوصیت بندے کے اعمال کی پیشی، تیسری خصوصیت کہ اس رات میں مرنے والوں کے لسٹ ملک الموت کو پیش کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور لغویات کی چیزوں کو چھوڑیں، بیکار چیزوں کو چھوڑیں، و عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائیں، جتھوں کی شکل میں عبادت نہ کریں، انفرادی طور پر عبادت کریں۔ یاد رکھیے اسلام جو ہے سسٹم اور رواج سے نہیں چلتا ہے، اسلام اطیع اللہ و اطیع الرسول کے تحت چلتا ہے۔ ہم عبادت نبی کے طریقے پر کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، تبھی ہماری وہ عبادت بنے گی۔ اگر ہم اس عبادت میں کمی یا زیادتی کریں گے تو میرے دوستو پھر وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، ذہن سے اس بات کو سب سے پہلے نکالیے کہ یہ رات کوئی تہوار نہیں ہے، یہ رات کوئی چراغے والی نہیں ہے، یہ رات کوئی پروگراموں کا نہیں ہے، یہ رات قبرستانوں کو سجانے کے لیے نہیں ہے، یہ رات عبادت کے لیے ہے۔ اس کی قدر کیجئے، اس کی قدر کیجئے اسی زندگی میں رہ کر، ورنہ جب یہاں سے آپ چلے جائیں گے تو کل آپ کو پچھتانا پڑے گا، وہاں کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا، وہاں سے آپ کو آنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔